میرے بھائیوں، کتاب کا نام کتاب القلیوبی، مصنف کا نام امام الدین قلیوبی۔ اس میں ایک حکایت ہے جس کو اوس الیمانی نے حکایت کو بیان کیا ہے۔ معلوم ہے، اب سننا میرے نوجوانوں، ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، ہم سے تو ماں باپ کی قدر کرنی نہیں آتی۔ اب سننا ماں کی خدمت کا صلہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں، معلوم ہے اس کے اندر آپ حکایت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں۔ معلوم ہے، ایک شخص ہے، 4 بیٹے ہیں۔ اب 4 بیٹے ہیں تو بڈھا تو بیمار ہوا، یعنی کہ ان کے ابا بیمار ہوئے، بستر پر پڑے ہیں۔ اور یہ ہمارے سماج کا حال ہے، باپ کے گزر جانے کے بعد ہی میں ہم بٹوارا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا مکان مجھے چاہیے، کوئی کہتا دکان مجھے چاہیے، کوئی کہتا مجھے پراپرٹی چاہیے۔ معلوم ہے ایسے ہی ہونے لگا۔ 4 بیٹوں میں جب بٹوارا ہونا شروع ہوا تو ایک نے کہا مجھے مکان چاہیے، دوسرے نے کہا دکان چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں، سارے بیٹے ایک سے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ معلوم ہے کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، ان میں ایک سمجھدار بیٹا بھی تھا۔ اللہ کہتا ہے میرے بھائیوں، باپ کی پراپرٹی آپ لے لینا، باپ کی جائیداد آپ لے لینا، بس مجھے تو باپ کی خدمت کرنے کا موقع دے دو۔ اتنا سنا اللہ اکبر، کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، آپ باپ کی خدمت کر لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے، باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ معلوم ہے باپ کی خدمت کی کرنے کے بعد میں اب باپ کی طبیعت زیادہ علیل ہونے لگی، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کل ملا کر کے باپ کا انتقال ہوا، نماز جنازہ، سارے کاموں سے نمٹنے کے بعد میں اللہ اکبر۔ معلوم ہے جب وہ رات کو سویا، سونے کے بعد میں اس نے کیا دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا۔ میرے بھائیو، اب سننا میرے نوجوان، ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے ماں باپ کی شان کو نہیں جانا۔ معلوم ہے ماں باپ کی خدمت کر لیں تو آج بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب معلوم ہے جیسی رات کو سویا، سونے کے بعد میں اللہ اکبر، ایک شخص خواب میں آیا اور آ کر کے کہہ رہا تھا اے نوجوان، فلاں جگہ سے جا اور جا کر کے 100 درہم لے لے۔ اتنا سنا تو کہا تھا کیا اس میں میرے لیے کوئی برکت ہوگی؟ آنے والے نے کہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا ارے کیوں دیر کرتے ہو؟ عورتیں بھی عورتیں ہوا کرتی ہیں، کہتی کیوں دیر کرتے ہو، جاؤ جا کر کے لے لو۔ اللہ اکبر۔ اس نے منع کر دیا، بات انکار کر دیا، لینے کے لیے نہیں گیا۔ جب لینے کے لیے نہیں گیا، جب دوسری رات کو سویا، اللہ اکبر، کوئی آنے والا آیا اور آ کر کے کہہ رہا تھا اے شخص فلاں جگہ سے جا کر کے 10 درہم لے لے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا کیا اس میں میرے لیے کوئی برکت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آنے والے نے کہا نہ نہ میرے نوجوان، نہ، اس میں تیرے لیے کوئی برکت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس نے جانے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ جب تیسری رات کو سویا ہے، پھر کوئی آنے والا آیا اور آ کر کے کہہ رہا تھا اے شخص فلاں جگہ سے جا کر کے 1 درہم لے لے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ بتلائیے کیا اس میں میرے لیے کوئی برکت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آنے والے نے کہا ہاں ہاں اس میں تیرے لیے برکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا ہے، سننے کے بعد میں صبح ہوتی ہے، ہونے کے بعد میں اللہ اکبر اس جگہ پر جاتا ہے جہاں کا پتہ بتلایا گیا تھا۔
अल्लाह अकबर जाने के बाद में उसने 1 दिरहम को ले लिया है और लेने के बाद में अल्लाह अल्लाह अब घर की तरफ वापस पलट रहा था। अल्लाह अकबर जैसी घर की तरफ आ रहा था। अब सुनना मेरे नौजवानों, जिस माँ बाप को आज तुम गालियाँ देते हो, जिस माँ बाप को तुम आज मारा करते हो, जिस माँ बाप को सताते हो, जिस माँ बाप को मार करके घर से बेघर कर देते हो, अल्लाह अकबर अब सुनना मेरे प्यारे, माँ बाप की खिदमत करने का सिला होता क्या है। अरे तुम भूल गए हो किस माँ को मारा करते हो। अरे उस वक्त को याद कर लो, किस बाप पर उंगलियां उठाते हो, कि जिस बाप ने उंगली पकड़ कर के चलना सिखाया हो। अरे भूल गए हो जब आप कहा करते थे बाबा मुझे फला चीज़ चाहिए, बाबा मुझे फला चीज़ चाहिए। अल्लाह अकबर, आपका बाप तपती हुई ज़मीन पर गर्मी शिद्दत की गर्मी में मजदूरी करके, अल्लाह अकबर, अगर फिर भी पैसे ना होते थे, अगर आप कहा करते थे बाबा खिलौना चाहिए, अल्लाह अकबर, चाहे उधार लेकर के आता था लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया करता था। अरे किस माँ को गालियाँ देते हो, किस माँ को मारते हो। अरे उस वक्त को भूल गए हो जब तुम छोटे थे, अल्लाह अकबर, जब तुम चल नहीं सकते थे, जब तुम बोल नहीं सकते थे, अल्लाह अकबर, अगर तुम छोटे थे, जब अगर तुम पेशाब कर दिया करते थे, तुम्हारी माँ तुम्हें अपने सीने से लगा करके सुलाया करती थी, तुम्हारी माँ तुम्हें सीने से लगा करके सुलाया करती थी और खुद कीले पे सोया करती थी। अल्लाह अकबर, उस वक्त को भूल गए हो जब तुम छोटे थे, अल्लाह अकबर, चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। अल्लाह अकबर, आज तुम्हें हो क्या गया है, आज तुम माँ बाप को गालियाँ देते हो जब तुम 12-12, 1-1 बजे अपने दरवाजे पर आते हो। जब घर आते हो माँ कहती है मेरे लाल जल्दी आ जाया कर, ऐ मेरे बेटे जल्दी आ जाया कर, इतनी देर न किया कर, रात हो रही है। अल्लाह अकबर, तुम उस वक्त में माँ से क्या कहते हो, अरे बुढ़िया चुपती है कि नहीं, बकवास करती रहती है। अरे तुम भूल गए हो तुमने रब का कुरान नहीं पढ़ा है। आज हम माँ बाप को ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, माँ बाप को गालियाँ देते हैं, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा है। अल्लाह का कुरान पढ़े 15वां पारा, अल्लाह का कुरान कहता है, सुबह अल्लाह का कुरान कहता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह का कुरान कहता है, अरे अपने माँ बाप को उफ़ तक मत कहना, अपने माँ बाप को मत मारना, अपने माँ बाप को मत झड़कना। आज तुम माँ बाप को मारते हो। अरे तुम भूल गए हो उस वक्त को, आज तुम्हें हो क्या गया है जब तुम छोटे होते थे। आज अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोष करके बड़ा कर दिया, अल्लाह ने तुम्हें जवानी अता कर दी है, अल्लाह ने तुम्हें पावरफुल बना दिया है, अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बना दिया है। आज तुम्हें हो क्या गया है मेरे नौजवानों, जब तुम्हारी शादी हो गई है, अल्लाह अकबर, और जब तुम घर आते हो, अल्लाह अकबर, जब शाम में आप वापस आते हो, आने के बाद में मालूम है आपका जो बूढ़ा बाप है दरवाजे पर बैठ करके तकता रहता है, कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा लाल आएगा, कब अपने बेटे से दिल भरी बातें करूँगा, कब अपने बेटे से दिल की हसरतें बयान करूँगा। ऐ मेरे नौजवानों, तुम्हें हो क्या गया है, मुझे बताओ तो सही। अगर जो तुम्हारे हाथ में थैली होती है तुम अपनी माँ को नहीं देते हो, अपने बाप को नहीं देते हो, सीधे जाकर के कमरे में अपनी बीवी को दे दिया करते हो। अरे ये 2 दिन की मोहब्बत है, उसको याद कर ले कि जिसने, अल्लाह अकबर, तेरी सारी परेशानियों को झेला है, जिसने तुझे 18 साल का जवान कर दिया है, उस माँ की मोहब्बत को भूल गया है। मेरे नौजवान, तुम्हें हो क्या गया है, मुझे बताओ तो सही। उस वक्त को भी याद कर लिया करो कि जब तुम छोटे थे, अल्लाह अकबर, जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारे बाप कोई चीज़ लेकर के आया करते थे, तुम्हारे अब्बा कोई चीज़ लेकर के आया करते थे, तुम्हें पता है अगर तुम बाहर खेला करते थे, तुम बाहर खेला करते थे, तुम्हारे वालिद साहब कोई चीज़ लेकर के आते थे, तो तुम्हारी अम्मी जब घर में मौजूद होती थी और तुम घर में मौजूद नहीं होते थे तो सारे खा लिया करते थे। अल्लाह अकबर, लेकिन वो माँ, ऐसी माँ, माँ की ममता सुनना मेरे नौजवान, माँ का प्यार क्या होता है। लेकिन माँ खाया नहीं करती थी, उठा करके रख दिया करती थी, मेरा बेटा आएगा आकर के खा लेगा। मुझे पता तो सही, अगर माँ खा लेती तो उसका क्या बिगाड़ लेता, तुझे तो कुछ पता भी नहीं था कौन क्या लेकर के आया है। लेकिन माँ को ये गवारा ना था कि मैं खा लूँ,
اور میرا بیٹا اس چیز سے محروم رہے، میرا بیٹا نہ کھائے، اٹھا کر کے رکھ دیا کرتی تھی، لیکن تمہیں آج ہو کیا گیا ہے؟ اللہ نے تمہیں طاقتور بنا دیا ہے تو ماں باپ کو بھول گئے ہو، ماں باپ کو بھول گئے ہو۔ میرے نوجوان ایسا نہ کرنا، مجھے بتا تو صحیح، جو تیرے دروازے پر بیٹھ کر کے تیرا بوڑھا باپ گھنٹوں گھنٹوں تیرا انتظار کرتا ہے، میرا بیٹا آئے گا، اللہ اکبر، میرا بیٹا کام سے آئے گا، اپنے بیٹے سے دل بھری باتیں کروں گا، مجھے بتا تو صحیح، تم اپنے تیرا باپ جیسی دیکھا کرتا ہے، جب تیرا باپ تیرا انتظار کرتا ہے اور جب تم گھر میں آتے ہو اپنے باپ کی خیریت تک نہیں پوچھتے ہو، مجھے پتا تو صحیح، جب تم آتے ہو، آنے کے بعد میں جب تم انہیں سلام تک نہیں کرتے ہو، سیدھا کمرے میں جاتے ہو، مجھے پتا تو صحیح اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس وقت ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، مجھے پتا تو صحیح میرے نوجوان، جب تم ایسا کرتے ہو تو معلوم ہے باپ کو ایسا لگتا ہوگا جیسے کہ جسم پر بجلیاں گر گئی ہو، ایسا لگتا ہوگا کہ جیسے مسافر کی سانسیں سفر میں ڈگمگانے لگی ہو، ایسا لگتا ہوگا جیسے پیاسے کی رسی کنویں کے کنارے آ کر کے ٹوٹ گئی ہو۔ میرے نوجوانوں، تمہارا باپ تمہارے دولت کا محتاج نہیں ہے، تمہارا باپ تمہارے پیسے کا محتاج نہیں ہے، تمہارا باپ تم سے جائیداد نہیں مانگتا ہے، تمہارا باپ تم سے دولت نہیں مانگتا ہے، تمہارا باپ تم سے پیسہ نہیں مانگتا ہے، صرف وہ تو یہ چاہتا ہے میرا بیٹا آ جائے، اپنے بیٹے سے دل بھری باتیں کر لوں گا، اپنے بیٹے سے دل بھری باتیں کر لوں گا، دل کی حسرتیں بیان کر دوں گا۔ میرے نوجوانوں کبھی ایسا مت کرنا، اور تم معلوم ہے کس ماں کو مارتے ہو، میرے نوجوانوں تمہیں شرم نہیں آتی، کس ماں کو گالیاں دیتے ہو۔ میرے بھائیو، پوری زندگی میں تم اپنی ماں کے صرف ایک جھٹکے کا درد کا قیمت نہیں جھکا سکتے ہو، ایک درد کی قیمت تم ادا نہیں کر سکتے ہو۔ معلوم ہے صرف ماں جانتی ہے، جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت میں جو ماں کو جھٹکا لگتا ہے صرف ماں کو پتا ہے۔ میرے نوجوانوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے آج، تمہیں ہو کیا گیا ہے میرے بھائی، جو کس ماں کو گالی دیتے ہو کہ جس ماں نے تمہیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 9 مہینے شکم مبارک میں رکھا ہو اور رکھ کر کے ادھر ادھر ٹہلی ہو۔ میرے بھائیو، جب تم ماں کے شکم میں تھے، کبھی بھی ماں تمہاری وجہ سے، جب تم ماں کے شکم میں تھے، اگر ماں ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو فلاں چیز نہیں کھانی ہے، آپ کو فلاں کھانا نہیں کھانا ہے، اگر کھاؤ گی تو بیٹے کو تکلیف ہوگی، اللہ اکبر، تیری خاطر ماں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، تیری خاطر ماں نے اپنے کھانے کو چھوڑ دیا۔ اگر اس طرف کا دل کر رہا تھا ماں کا لیٹنے کے لیے، لیکن سوچا اس طرف بیٹے کو تکلیف ہوگی تو اس طرف نہ لیٹی، بلکہ کروٹ بدل کر کے لیٹ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم نے ماں کی عظمت کو بھلا دیا ہے۔ میرے نوجوانوں، کبھی ایسا نہ کرنا، معلوم ہے اس وقت کو بھی یاد کر لینا کہ 9 مہینے ماں نے شکم مبارک میں رکھا ہے۔ میرے نوجوان، تم کیا جانو ماں کی قدر کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے 9 مہینے کی بات نہیں کرتا، تقریباً بچہ 4 کلو کا ہوتا ہے، 4 کلو کا بچہ ہوتا ہے، میں تم سے 4 کلو کی بات نہیں کرتا۔ میرے نوجوان، صرف 2 کلو کا پتھر اپنے پیٹ سے باندھنا اور باندھ کر کے 9 مہینے نہیں بلکہ صرف 2-3 مہینے گھومنا، ادھر ادھر کے چکر لگانا، پھر تمہیں پتا چلے گا ماں کی شان کیا ہوتی ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا ماں کی شان ہوتی کیا ہے۔ میرے نوجوانوں، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا جانتے ہو؟ تم نے جانا نہیں ہے۔ میرے بھائی، جو مجھے بتانا چاہ رہا ہوں، ماں کی قدر کر لینا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس وقت کو بھی یاد کر لیا کرو کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے، تم جانتے نہیں ہو اس وقت میں ڈاکٹر جب کہتا ہے، جب ماں کو اسپتال لے کر کے جایا جاتا ہے، معلوم ہے ڈاکٹر کہتا ہے یہاں پر شائن کر دیجئے، اللہ اللہ، ماں نے دیکھا نہیں، جانا نہیں، ماں نے بغیر سوچے سمجھے اس پر شائن کر دیتی ہے، اور معلوم ہے ڈاکٹر کہتا ہے یا تو آپ کو آپ کا بیٹا ملے گا، یا آپ کو آپ کی بہو ملے گی، یا آپ کو آپ کی بیوی ملے گی۔ تو معلوم ہے اس وقت میں سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں ہماری بیوی چاہیے، ہمیں ہماری بہو چاہیے۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں بھی ماں کی ممتا دیکھنا، ماں تیری ممتا کو سلام، ماں تیری عظمتوں کو سلام، ماں تیری رفعتوں کو سلام، ماں تیری بلندیوں کو سلام۔ اس وقت میں بھی ماں کہتی ہے، ماں کہتی ہے مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے میرا بیٹا چاہیے، میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، ماں نے دیکھا بھی نہیں تجھ کو، ماں نے جانا بھی نہیں تجھ کو، ماں نے پہچانا بھی نہیں تجھ کو، کیا معلوم بیٹا اندھا
ہو، کیا معلوم بیٹا گونگا ہو، کیا معلوم بیٹا بہرا ہے۔ اللہ اکبر، بن دے کے سوچے سمجھے ماں کہہ دیتی ہے مجھے اپنی ٹینشن نہیں ہے، بس مجھے تو ماں چاہیے، بس مجھے تو میرا بیٹا چاہیے، مجھے میرا لال چاہیے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، کبھی بھی ماں باپ کی خلاف ورزی مت کرنا، کبھی بھی ماں باپ کو مت مارنا، کبھی بھی ماں باپ کو مت ستانا، کبھی بھی ماں باپ کو پیر کی چوٹی سمجھ کر کے گھر سے بے گھر مت کرنا، ٹھکرا کر کے گھر سے باہر مت پھینکنا۔ یہ بڑی عظیم دولتیں ہوا کرتی ہیں، یہ بڑی عظیم دولتیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر ماں باپ کی خدمت کر لو گے اونچی سے اونچی کامیابی پا سکتے ہو، بلند سے بلند مرتبے پر فائز ہو سکتے ہو، بڑی سے بڑی ڈگریاں پا سکتے ہو، بڑی سے بڑی جاب پا سکتے ہو۔ اگر ماں کو ٹھکرا دیا ہے تو میرے نوجوانوں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں میں بتا رہا تھا یہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی اس نے 1 درہم کو لیا ہے، اب سننا میرے پیارے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے 1 درہم کو لیا ہے اور لینے کے بعد میں معلوم ہے گھر کی طرف واپس پلٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسی راستے میں آ رہا تھا، گھر کی طرف پلٹ رہا تھا، راستے میں آ رہا تھا، اس نے کیا دیکھا، ایک مچھوارا ہے، اس کے پاس میں 2 مچھلیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے آ کر کے کہا اے نوجوان ان مچھلیوں کو بیچتے ہو؟ کہنے لگا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 1 درہم میں دونوں دے دوں گا۔ اس نے اپنا درہم لیا ہے اور لینے کے بعد میں اس کو دے دیا ہے اور دونوں مچھلیوں کو لیا ہے اور لینے کے بعد میں جیسی گھر واپس آتا ہے، جیسی گھر واپس آتا ہے، اللہ اکبر، جیسی گھر واپس آیا ہے اور آنے کے بعد میں اس نے اپنی مچھلیوں کے پیٹ کو چاک کیا ہے، مچھلیوں کے پیٹ کو پھاڑا ہے۔ میرے نوجوانوں، جیسی مچھلیوں کے پیٹ کو پھاڑنا تھا، پھاڑنے کے بعد میں اس میں کوئی عام چیز نہیں تھی، جیسی اس نے پھاڑ کر کے پیٹ کو دیکھا ہے تو میرے نوجوانوں اس میں در یتیم نظر آ رہا تھا، اس میں قیمتی موتی نظر آ رہا تھا۔ جیسے اس نے اپنے قیمتی موتی لیے ہیں اور لینے کے بعد میں اب بادشاہ کے قریب جاتا ہے اور جا کر کے بادشاہ کو دیتا ہے۔ دینے کے بعد میں بادشاہ نے ان کو لے لیا ہے اور لینے کے بعد میں کہا یہ واحد اچھا نہیں لگتا، یہ تنہا اچھا نہیں لگتا، کوئی ساتھ کا ہو تو بھی لا کر کے دے دے۔ اللہ اکبر، اس نے دونوں قیمتی موتیوں کو بادشاہ کو دے دیے ہیں اور دینے کے بعد میں قیمت لے لی ہے، دینے کے بعد میں قیمت لے لی ہے۔ اب سننا میرے نوجوانوں، اس نے ماں باپ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، اس نے ماں باپ کی خاطر دولت کو ٹھکرا دیا، اس نے ماں باپ کی خاطر اس نے پیسے کو ٹھکرا دیا، اس نے ماں باپ کی خاطر جائیداد کو ٹھکرا دیا، اس نے ماں باپ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا، ساری دنیا کی رنگتوں کو چھوڑ دیا تھا، صرف اس نے اپنے باپ کی خدمت کی تھی تو اللہ نے اسے دنیا میں اس کا یہ صلہ عطا کر دیا اور کل میدان محشر میں اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ تو دنیا کا صلہ اس نے عطا کیا تھا۔ اور میرے نوجوان معلوم ہے آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ ہمیں میدان محشر میں قیامت میں اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کر لینا، ماں باپ کی خدمت کر لینا، اور معلوم ہے آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹیز کے اندر، بڑے سے بڑے کالجز، اسکولز کے اندر جا کر کے تعلیم حاصل کر لینا۔ میرے بھائیوں معلوم ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو میرے بھائیوں وہ کامیابی نہیں مل سکتی جو ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد میں مل جائے گی۔ معلوم ہے آج بندہ کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے، کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں کامیابی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے کہہ کر کے جاتا ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے ماں کے قدموں میں آ جانا، اپنی ماں باپ کی قدر کر لینا۔ تم اپنے ماں باپ کے قدموں میں آنا، آ جانا۔ ماں باپ کے قدموں میں آنا تیرا کام ہے اور کامیابی دینا یہ میرے خدا کا کام ہے۔ کامیابی کے پیچھے تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، ماں باپ کے جب تم قدموں میں آؤ گے نا تو کامیابی آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرنا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کے ساتھ ان کی بے حساب و کتاب مغفرت فرمائے، اور جو رہ گئے ہیں مولا انہیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ وما
علینا الا البلاغ۔ زندگی نے دیا ساتھ، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، دن رہے تو پھر ملیں گے، ہم بھی مسافر آپ بھی مسافر، پھر کسی موڑ پر ہوگی ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔